الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَفِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج اشہر معلومات۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے اور ذوالحج کی آمد ہے۔ کل رات کو بھی، کل شام کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے اور اتوار کی شام کو بھی نظر آ سکتا ہے۔ اگر ہفتے کی شام کو چاند نظر آ گیا تو ہمارے ہاں عید منگل کو ہوگی، اور اگر اتوار کو چاند نظر آیا تو عید بدھ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے، یہ فطر جو ہے یہ افطار سے بنا ہے، یعنی 1 مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر چاند دیکھتے ہی ہمارا وہ مہینے کا روزہ افطار ہو جاتا ہے اور ہم پھر عید کے روز کھاتے پیتے ہیں، جو کہ پورے مہینے کے دوران ہم نے نہیں کھایا پیا تھا دن کے اوقات میں۔ تو ہماری عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزہ ہے، اور وہ فرض کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کے بعد یکم شوال کو عید ہے۔ اسی طرح ہماری ایک اور اہم عبادت حج ہے۔ حج جو ہے اس کا تعلق کعبۃ المشرفہ، خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کے ساتھ ہے، اور وہ مخصوص ایام کے ساتھ متعلق ہے۔ جو اصل حج ہے، بڑا حج، وہ تو مخصوص ایام میں ہے، البتہ چھوٹا حج یعنی عمرہ یہ سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہیں دونوں مسجد حرام سے متعلق۔ طواف، سعی، اسی طرح حج میں مزدلفہ، منی، عرفات، ان تمام مقامات پر حاضری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجد حرام کے گرد و نواح ہیں، جہاں پر حاضری جو ہے اس سے حج وجود میں آتا ہے، بشرطے کہ انسان کی حج کی نیت ہو۔ تو مخصوص وقت ہے کہ آپ 8 تاریخ کو 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، اور منی جائیں گے، اور منی سے 9 تاریخ کی صبح آپ عرفات روانہ ہوں گے، اور وہاں آپ غروب آفتاب تک قیام کریں گے۔ لیکن حج کا جو اصل رکن ہے وہ ہے زوال کے بعد اور
سورج کے غروب ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں حج کی نیت کے ساتھ وہاں قیام کرنا. اگر کسی وجہ سے اس کا یہ رکن ادا نہ ہو سکے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ زوال اور غروب آفتاب کے درمیان وہاں حاضری نہ دے سکے، تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عید عطا کی ہے، یعنی 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہے. اس میں جو حج ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ براہ راست قربانی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے یا حج ادا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے اپنے مقام پر یا کسی دوسری جگہ پر ان کی طرف سے قربانی ادا کی جاتی ہے. قربانی جو ہے یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندوں میں سے ایک ہیں. قرآن مجید میں 2 شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. ایک ہم سب کو معلوم ہے، سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہے. دوسرا ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے، ہم تلاوت تو کرتے ہیں، سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے کہ وہ جھکے نہیں، سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. حج جو ہے یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے گرد گھومتا ہے. سعی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی حضرت ہاجرہ سلام علیہا کی یاد، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں بیٹے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کے جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی انتظام نہیں کر کے گئے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا بس چھوڑو اور جاؤ، انتظام ہم خود کر لیں گے. اب ماں جو ہے وہ بےتاب ہے کہ بچہ جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے، کوئی ارد گرد آبادی نہیں ہے. تو آپ نے ایک بار غور کیا ہو کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پیالے کا بالکل سینٹر ہوتا ہے. ارد گرد جو ہے وہ ادھر بھی آپ چڑھیں گے تو پہاڑی چڑھ کے اوپر جائیں گے، ادھر بھی آپ جائیں گے تو پہاڑی چڑھ کے اوپر جائیں گے. یعنی خود مسجد حرام کے اندر آپ غور کریں کہ جو اس کا صحن ہے وہ مطاف سے کتنا اونچا ہے. باہر جو مسجد کے باہر اس کا صحن ہے مطاف نیچا ہے، تو ظاہر ہے ارد گرد پہاڑیاں تھیں. تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، ارد گرد دیکھا کوئی انسان، کوئی پانی نظر نہیں آیا. پھر نیچے اتری اور پھر دوسری پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی نہیں ملا. پھر واپس آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں، پھر گئیں. تو وہ جو انہوں نے 7 چکر لگائے تھے اس کی یاد ہم سب بناتے ہیں. ہم میں سے کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے تو وہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا کی اس عمل کو دہراتا ہے. اور اس میں مطلوب کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ میں کر کے رہا ہوں. یعنی ایسے ہی کوئی ورزش کرنے کے لیے میں وہاں نہیں بھاگ رہا، میں حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو سلام کرنے کے لیے، سلیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو دہرا رہا ہوں کہ وہ پانی کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. مجھے تو جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا کر فرماتا ہے تو میں پوری سعی کے دوران وہ آیت ہی سورۃ ابراہیم کی پڑھتا رہتا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جب وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو کیا فرمایا انہوں نے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ربا میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو ایک بے آب و گیا وادی، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں نہ پانی ہے اور نہ کھیتی ہے. عند بیتک المحرم، تیرے ادب والے، حرمت والے، عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ اے اللہ
اے میرے رب، اے ہمارے رب، وہ نماز قائم کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو انہیں پاک چیزوں میں رزق عطا فرما. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بنیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، پھر جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم پر نفل ادا کرتے ہیں. وہ تو منہ سے بول رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. پھر عرفات، منا، جو کنکریاں ہم مارتے ہیں وہ کیا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کو آ کر ان مقامات پر ورگلانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ، یہ کیا الٹا کام کر رہے ہو. حضرت حاجرہ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے شوہر کی مت ماری گئی ہے، روکو اس کو، منع کرو اس کو. اور حضرت اسماعیل کو کہا ہوگا کہ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی مت ماری گئی ہے. کنوینس کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹے رہے کہ اللہ کا حکم جو ہے جیسے بھی ہے، ہمارا نفع ہو یا نقصان ہو، ہمیں کچھ ملے یا ہماری جان جائے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کچھ کہنے کے مجاز ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رجسٹ کرنے کے محتاج ہیں. تو بس دنیا میں باقی سارے کاروبار جو ہیں وہ بہرحال چل رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. جو کاروبار بند ہوا ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ وہ حج اور عمرے کا کاروبار ہے. یہ دشمن کی سازش کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں. اس بات کو بھول جائیں کہ کوئی کنسپریسی تھی یا واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی تھی. ابھی پچھلے ویک میں ایک صاحب نے واٹس ایپ بھیجا مجھے کمپیریزن کا کہ ابھی پچھلے ہفتے میں جرمنی اور برطانیہ کا انگلینڈ کا میچ ہوا فٹ بال کا، اور وہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حرم شریف کی تصویر دکھائی کہ وہاں گنتی کے چند لوگ فاصلے پر طواف کر رہے ہیں. تو ڈسٹینسنگ کے لیے تو پھر لے دے کر یا مسجد رہ گئی اور یا پھر مسجد حرام رہ گئی یا مسجد نبوی رہ گئی کہ جہاں پر جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے شوق سے نہیں جا سکتا، اس پر پابندیاں ہیں. باقی فٹ بال میچ پر کوئی پابندی نہیں، اور کوئی میچ جو ہے وہ ہو جائے اس کو کوئی پابندی نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر جو چیز ہوئی ہے وہ حج متاثر ہوا ہے. اب دوسرا سال ہے، پچھلے سال بھی گنتی کے افراد نے حج کیا اور اس دفعہ بھی کہاں 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. اب 60,000 لوگ شاید اس دفعہ جو فگر دی تھی وہ حج کریں گے. تو سب سے زیادہ متاثر یہ ہوا. اور دنیا کا کاروبار آپ دیکھیں، یعنی سعودی عرب کے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے ہوٹلز، ان کا کتنا نقصان ہوا. مکہ مکرمہ کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، مدینہ منورہ کے اندر جو کاروبار لوگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کاروبار کتنا متاثر ہوا. پھر سعودی عرب کی اکانومی، اس پر اس کے کیا اثرات پڑے اس کا آپ کو اندازہ لگا لیں. لیکن حقیقت واقعہ کیا ہے کہ حج اس مرتبہ بھی تقریباً نہیں ہو رہا. میں تو یہی کہوں گا کہ حج نہیں ہو رہا. لیکن عید الاضحیٰ بہرحال پوری دنیا میں اللہ نے چاہا تو منائی جائے گی. اس کے بھی یہ بندوبست کریں گے. یعنی کچھ بعید نہیں ہے کہ UN کی سطح پر کوئی فیصلہ ہو جائے کہ یہ جانور جو ہیں وہ اس طریقے سے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ کرونا جو ہے یہ فلاں جگہ سے کوئی وائرس چلا تھا اور پھر یہ چل گیا تھا. یہ کچھ بعید نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں، یقیناً ہوگا باول تو اندازہ کہ ہمارے دشمنوں کو حج اور عمرہ وہ کتنا کھلتا ہوگا کہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے چلے آ رہے ہیں. لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں انسان ہر مرتبہ ہر سال اگر کوئی کیلکولیشن کی جائے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ٹریول انڈسٹری کے لوگ، وہ آپ کو ابھی فگر بتا سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے افراد، کتنے مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں حج یا عمرے کے لیے. تو اب ظاہر بات ہے وہ
ہمارے دشمنوں کو کھلتا ہے کہ یہ مذہب ہے کیا؟ مسلمان جو ہیں ابھی تک جو ہے یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا دیدار کرنے کے لیے ابھی تک یہ دیوانے ہو رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بالکل دیوانے ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دشمنوں کو کھلتی ہیں۔ اب یہاں تک تو انہوں نے کر لیا کہ 2 سال انہوں نے حج نہیں ہونے دیا، لیکن اب آپ غور کیجئے گا آہستہ آہستہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بھی کم ہوں گی۔ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، اور کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں جاتی، لیکن حساب لگا لیجئے کتنے ہی نمازی مساجد کے وہ مساجد میں آنے سے ڈر گئے، ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں، یعنی باقی سارے کاروبار بھی کھل گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ مسجد میں آنا انہوں نے شروع نہیں کیا، ڈر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر موت کا فیصلہ ہو جائے تو گھر بیٹھے مجھے موت نہیں آ سکتی؟ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، گھر بیٹھے آ سکتی ہے، کاروبار پر بیٹھے آ سکتی ہے، لیکن ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا کہ اس نے ہمیں مسجد سے دور کر دیا، اس نے ہمیں تعلقات سے دور کر دیا۔ یعنی بہت زیادہ جو لوگ ڈرے ہیں انہوں نے فیملی کے اندر آنا جانا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہ والدین کے گھر بھی سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بس فون کر کے نیچے جا کے جی السلام علیکم، بس میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کیا حاضری ہے؟ حاضری کا میل ملاپ کا بھی مذاق ہے نا، لیکن بہرحال ہمارا دشمن کامیاب ہوا۔ اور پھر خاندانی نظام پر جو انہیں تکلیف ہے مسلمانوں کے خاندانی نظام سے، اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا بیرون ملک آنا جانا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، یعنی آج سے 30 سال پہلے مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ یعنی طلاق کا جو تناسب تھا وہ بہت کم تھا، جبکہ مغرب میں طلاق کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بیرون ملک کہیں کوئی ایسا نکاح پڑھاتا تھا کہ جس میں کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ لوکل گوروں یا کالوں میں سے ہو، تو میں بعض اوقات تذکرہ کر دیتا تھا۔ اس وقت میرے والدین حیات تھے کہ میرے والدین کی شادی سن 1945 میں ہوئی تھی، اور 2002 میں 2001 میں انہیں کہتا تھا کہ وہ ایک دن بھی علیحدہ نہیں ہوئے، جیسے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی کہ اچھا از اٹ پاسبل۔ لیکن یہ صرف میرے والدین کا معاملہ نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے ہم عمر، میرے سے کچھ چھوٹے، مجھ سے کچھ بڑے، ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ مزاج اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک مزاج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی ایک مزاج بنایا ہے، دونوں میں ٹالرنس تھی۔ اور ہمارے بڑے بزرگ بڑے جو تھے وہ بڑی سختی سے پیش آتے تھے، وہ بیویوں کو مار پیٹ بھی لیتے تھے اور گالیاں بھی ان کو دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر جو تھے وہ ٹوٹتے نہیں تھے۔ ایسی ٹریننگ جو ہے وہ ان کے والدین ان کی کرتے تھے جس کی بنیاد پر وہ گھر برقرار رہتے تھے۔ اب کیا ہے، اللہ اس ڈیوائس کے بنانے والوں کو کا ستیہ ناش کرے کہ اب اس کی بنیاد پر یعنی نکاح ہوتے ہیں اور رخصتی سے پہلے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور اب ہمارے ملک میں جو قوانین بن رہے ہیں وہ ویسٹ کے سارے قوانین جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے تحت وہ تمام جو مشرقی ممالک ہیں ان کے اندر، خاص طور پر مسلمان ممالک کے اندر وہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کا علم میں ہوگا کہ حال ہی میں بجٹ سیشن کے اندر یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا ایک قانون چپکے سے پاس کروا دیا، اور اس میں یعنی بڑی گاڑی انگریزی جو تھی وہ استعمال کی گئی کہ عام جو تھوڑا انگریزی جاننے والا ہے پارلیمنٹ کا رکن وہ بھی اس کو سمجھ نہ سکے، اور اردو ترجمہ ساتھ پرووائڈ ہی نہیں کیا گیا اور جلدی سے اس کو پاس کروا لیا گیا۔ اس میں کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی جو تعریف ہے کہ ہیراسمنٹ، اس کی تعریف میں کیا ہے کہ اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو پریشرائز کرتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو تمہارا میں جیب خرچ بند کر دوں گا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ ہیراسمنٹ ہوگی، اور اس کی بنیاد پر بھی اسے قید کیا جا سکتا ہے، 3 سال تک قید ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔
اس سے بھی زیادہ جرمانہ ادا نہ کرے تو وہ ہوگا. ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اس کو آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بیوی کو یہ کہنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہراسمنٹ ہے. اس کی بنیاد پر بھی اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ ساری حرکتیں جو ویسٹ میں ہو رہی تھی اور اس کی بنیاد پر ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا تھا، اب ہم سب کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ اب ہمارے گھروں میں بھی فساد ڈالنے کا وہ انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ پہنچ گیا. وہ تو ابھی دستخط نہیں ہوئے پریزیڈنٹ صاحب کے، اور غالباً بابر اعوان صاحب نے اسپیکر کو لکھا ہے کہ آپ اس کو آئیڈیالوجی کونسل میں بھیجیں. پتہ چلا کہ آئیڈیالوجی کونسل میں پہلے یہ گیا تھا اور انہوں نے اس پر اعتراضات لگائے تھے، لیکن ہماری جو خواتین کے حقوق کی وزیر صاحبہ ہیں انہوں نے ان سب کو ایک طرف پھینک کر وہ بل جو ہے وہ جلدی سے پیش کیا اور اس کو منظور کروا کے، اور سمجھ لیجیے پہلے قومی اسمبلی سے ہو چکا تھا اور اس بجٹ سیشن کے اندر جو ہے اس کو سینٹ سے بھی منظور کروا لیا ہے. تو یہ ساری کی ساری حرکتیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ خاندانی نظام کو توڑنا. مغرب میں یعنی شادی کرنا جو ہے وہ عملی طور پر اتنا بڑا جرم بن چکا ہے عملی طور پر کہ اب مغرب کا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو میں شادی کیوں کروں، میں بس ادھر ادھر ہی گھوم پھر کر جو ہے اپنی خواہش پوری کر لوں. وہ جو پچھلے سال یہ جو عورتوں کا دن تھا اس پر وہ جو بحث ہوئی تھی میری جسم میری مرضی، یہ سب اسی کا ایجنڈا ہے کہ میرا شوہر کون ہوتا ہے مجھ پر پابندی لگانے والا. میں جس سے چاہوں ملوں، میں جس کے ساتھ چاہوں رات گزاروں، میں جو مرضی کروں. میرا شوہر کون ہوتا ہے؟ بس اس کا کام ہے کہ مجھے پیسے دیتا رہے اور میں بس اس کے پیسے پر عیش کرتی رہوں. اور قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں سورہ بقرہ کے اندر مولود اللہو، جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، کہ وہ جس کی اولاد ہے، مذکر کی فارم استعمال کی گئی، لہا نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری دین کی روح سے اولاد جو ہے یہ باپ کی ہے. عورت کا کام، اس کی ذمہ داری اپنے شوہر کو اولاد پیدا کر کے اس کو ڈلیور کرنا ہے. جیسے طرح کوئی آرڈر پلیس کیا جاتا ہے اور پھر وہ آرڈر جو پلیس کیا گیا ہے اس کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے، کہ ڈلیوری کا لفظ جو ہے وہ اصل میں یہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی نگہداشت اور اس کو ابتدائی نرشمنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر طلاق ہو جائے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا بندوبست کرنا. بیوی تو اب اس کی بیوی نہیں رہی. اگر وہ راضی ہو جائے بچے کو دودھ پلانے پر تو پھر وہ دودھ پلائے گی اور پھر اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی مزدوری ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے بھی اس کو دودھ پلانے کا بندوبست کرے. تو دین کا ایک مزاج ہے، ایک سوچ ہے جس پر دین کے احکام جو ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مغرب کی وہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں کورٹ سے طلاق حاصل کر لوں اور پھر کورٹ جو ہے وہ میرے شوہر کے ذمہ لگا دے کہ تم اتنے ڈالر، اتنے پاؤنڈ اور پھر کل کو اتنے ہزار روپے جو ہے وہ ہر مہینے وہ اپنی بیوی کو ادا کرو گے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کرے. تو یہ ہے وہ سارا کا سارا ایجنڈا کہ جس پر دنیا عمل پیرا تو پہلے سے تھی، لیکن اب اسلامی ممالک میں اور پاکستان میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو جو بات جہاں سے چلی تھی وہ کیا تھی کہ حج اور عمرہ یہ خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں اور اس کے ساتھ عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ تمام دنیا میں منائی جاتی ہے. اس کا تعلق مسجد حرام کے ساتھ یا مسجد نبوی کے ساتھ نہیں ہے. اور ہر کھاتا پیتا شخص جو 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی عصر تک، مغرب تک اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے تو پھر اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. یہ قربانی جو ہے اس کی بھی پھر ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور حضرات ہیں،
وہ اس کی بھی نفی کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ اصل میں تو اس کا مقصد جو ہے وہ غریبوں کی خدمت ہے. یعنی ابھی چاند نظر آئے گا تو تمام ٹی وی چینلز پر مذاکرے شروع ہو جائیں گے، عید، حج اور قربانی پر گفتگو شروع ہو جائے گی. اور یہ بات جو ہے وہ کہلائی جائے گی کہ قربانی جو ہے اس کا گوشت سارا خود نہیں کھا جانا چاہیے، بلکہ اس کے 3 حصے ہونے چاہیے. ایک حصہ خود کھاؤ، ایک عزیز و اقارب کو دو، اور ایک غرباء و مساکین کو دو. یاد رکھیے گا کہ قربانی کی اصل جو ہے وہ چھری چلانا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے گوشت کی، یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. بس چھری چلا دی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو قربانی ہو گئی. لیکن اب اس چھوٹی سے ایک مستحب سے وہ دانشور حضرات جو ہیں وہ بات چلاتے ہیں آگے کہ جی بس اصل بات یہی ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو یاد رکھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی خدمت کا ایک ذریعہ ہے. کوئی اللہ کا بندہ انہیں پوچھے، بلکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شاید غلطی سے اگر کوئی چینل یعنی لائن اوپن کر دے کہ آپ سوال پوچھنا چاہے تو لائیو سوال پوچھ لیں، تو آپ دانشوروں سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، ذرا سمجھائیں تو صحیح اس میں کون سی انسانی ہمدردی تھی. بلکہ اگر واقعی آن میرٹ دیکھیں تو اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی خالص انسانی سطح پر سوچیں تو اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک بے گناہ بیٹا ہے، یعنی کوئی عام آدمی بھی نہیں، آپ کا سگا بیٹا ہے، بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اب چونکہ سارا ایجنڈا کیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بس الجھا دو کہ یہ انسانی خدمت کا پروگرام ہے. یہ کسی کو یاد ہی نہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سمبل ہمارے لیے بنا دیا کہ اللہ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے کسی حکم پر نہ کی جائے، اس کے کسی حکم پر اس سے وائی نہ کہا جائے. کہ ایسا کیوں؟ کئی وائی ہو سکتے تھے نا کہ یا اللہ اگر تو نے اس پر چھری چلوانی تھی مجھ سے تو پھر دیا کیوں تھا؟ یہ سوال ہو سکتا تھا نا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا. جب کہا تھا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ، اس وقت بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ ابھی تو میری ریچ بھی پوری نہیں ہوئی. اندازہ لگائیے نا، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. دن میں کتنی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کا منہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، کیسے اس کو اٹھا کر یعنی خوشی سے پھرتے ہوں گے، گود میں لے کے بیٹھتے ہوں گے. لیکن اچانک حکم دے دیا کہ دونوں ماں بیٹے کو چھوڑو اور چلے جاؤ. تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میاں کیوں. اصل جو ہے اس قربانی کی روح جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر یس سر کہیں، میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں. لیکن ہمارے دانشور اور ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق جو ہے وہ یاد نہ آئے. اب لہذا راستے کا اصل مقصد جو ہے وہ تو انسانوں کی خدمت ہے. وہ جو قربانی کے پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دے دینے چاہیے تاکہ بس یہی محسوس ہو کہ انسانی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر بغیر چون چرا کیے کو عمل کرنا. یہ سبق ہے کہ جس کو انہوں نے ہمارے ذہنوں سے نکالنا ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈال کر اس میں پورا کرنا ہے. تو شوق سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کرنے کے لیے قربانی کیجیے. اپنے بہترین مال میں سے اچھا کا جانور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ لیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو
سوشل میڈیا پر فیس بک پر چڑھانے کی جانور کی تصویر کو. عبادت جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ اخفاء ہے، چھپا کر کرنا. فرائض کا جہاں تک تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، ان کو پبلکلی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی اشتہار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اس کا اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں. لیکن اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کر آپ چڑھا دیں اس کے اوپر. اور حق تو یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل فون آیا ہے اور اس کے اندر کیمرہ آیا ہے، بہت عجیب لگتا ہے کہ جی مسجد حرام میں خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، اور خواتین جو ہے وہ بھی موبائل لے کے وہاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں. کوئی تک نہیں بنتا ان چیزوں کا. حرم کے سامنے کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے دعا، اور دعا جو ہے وہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے. حالانکہ دعا کے بارے میں تو تعین کے ساتھ کہا گیا ہے وَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چھپ چھپا کر. علامہ اقبال نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں فلائٹ آف این الون ٹو دی الون. فلائٹ آف این الون ٹو دی الون، یہ دعا جو ہے، پریئر جو ہے، یہ ایک شخص کا ذاتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے. اس میں کوئی بیچ میں دوسرا نہیں آنا چاہیے. اور اگر ہم نے اس کو فیس بک پر چڑھایا، گویا کہ میں نے یہ چاہا کہ ساری دنیا کو کم سے کم میرے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ میں نماز دعا کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نفل ادا کر رہا ہوں، میں قربانی کر رہا ہوں، اتنا بڑا جانور میں قربان کر رہا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس جو اصل روح ہے اس کو مارنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں ان کی اصل روح کے ساتھ، یعنی اعمال اور افعال بھی پورے ہوں اور ان سب کی روح بھی پوری طرح انٹیکٹ ہو. اس کی روح بیچ میں سے نکال کر اگر ہم اعمال کریں گے تو وہ پھر بہت ہی پھیکے اعمال رہ جائیں گے. ان کے اندر ساری وہ شیرینی، محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، بندگی، وہ اس میں سے نکل جائے گی پھر. اور یہ جو نیت ہے اس کو سمجھ لیں اس کی حیثیت کیا ہے. نماز ایک عبادت ہے اور اس میں سرٹن موومنٹس ہیں. اب دیکھنے کے لیے وہ موومنٹ جو ہیں وہ کسی کو یوگا کے ساتھ مشابہ نظر آئیں تو آتی رہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ایکسرسائز ہو کہ جس میں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہونا ہو، پھر یوں جھکنا ہو، پھر کھڑے ہونا ہو، پھر ماتھا جو ہے وہ زمین پر ٹیکنا ہو، پھر اٹھنا ہو، اگر اس میں نماز کی نیت نہیں ہے اور سنت سے اس کو لینا نہیں ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہے. ہاں، اضافی طور پر کوئی فائدہ ہو جائے، آپ نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی، اور کوئنسیڈنٹلی اس کے ساتھ کوئی یوگا کی ایکسرسائز یا کوئی اور ایکسرسائز جو ہے وہ میچ کر جائے تو وہ سیکنڈری چیز ہے. لیکن نیت سے مراد کیا ہے کہ اگر میری نیت نماز کی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا. اسی طرح نماز طہارت، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے پاک ہو جاؤ، اور 2 مقامات پر، بلکہ ایک مقام پر باقاعدہ وضو کے بھی 4 ارکان کا تذکرہ ہے. اچھا، اس میں ہمارے ہاں بنیادی ایک شروع سے اختلاف ہے کہ نماز کے اندر جو شرط ہے وہ وضو کرنا ہے یا پاک صاف ہونا ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ وضو ہے اور سیکنڈریلی صفائی ہے. احناف کے نزدیک یہ بنیادی طور پر کیا ہے، صفائی ہے. فطہروا کا حکم دیا گیا ہے، پاک ہو جاؤ. اور اگر کوئی شخص جو ہے اس نے یہ تمام اعضاء دھو لیے ہوں تو وہ پاک ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ وضو کا ثواب نہیں ملے گا. جبکہ امام شافعی کے نزدیک اگر نیت کے ساتھ یہ اعضاء نہیں دھوئے وضو کی نیت کے ساتھ تو وہ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. تو یہ جو اختلافات ہوتے ہیں ہمارے فقہا کے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے جو ان کی ریزننگ ہے ان کو بھی ساتھ پڑھیں یا آپ کے سامنے آئے تو بہت لطف آئے گا آپ کو
کہ ایسے ہی نہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہوا، یعنی کوئی اصولوں کی بنیاد پر اختلاف ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، وضو طہارت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، لیکن اب اصل کیا ہے کہ ان میں سے اصل طہارت ہے یا عبادت ہے؟ اگر اصل عبادت ہے تو سیکنڈریلی طہارت ہے، اور اگر اصل طہارت ہے تو سیکنڈریلی وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو قربانی کا گوشت بھی انشاءاللہ ہم کھائیں گے، اور ظاہر ہے اور بھی کوئی فائدہ اگر حاصل کرنا ہے، ہم نے اس کی کھال سے یا اس کی کوئی اور چیز استعمال میں لانی ہے، وہ سب کچھ بھی کریں گے، لیکن نیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قربانی کرنا ہوگا، تب ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا، ورنہ گوشت تو ہم کھا ہی لیں گے۔ لیکن قربانی چونکہ عبادت ہے، لہذا اس کے لیے نیت، یعنی ایک تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہیں گے، اور دوسرا نیت ہوگی کہ عید کے موقع پر قربانی کرنے کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہوگی، اور یہ میسج بھی ہمیں یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا جاتا ہے، وہ اچھا لگے برا لگے، پسند ہو ناپسند ہو، اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو دنیاوی اعتبار سے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے ہر حکم پر لبیک کہیں، مانیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی پوری توفیق دے، اور دین کی روح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری شخصیت کا جز بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔